میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ تمام مسلمان بھائی ہمارے الگ الگ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے مجھے یہ بتائیں کہ تمام مسلمانوں کی کوئی ایک جماعت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ جی۔ کوکب صاحب، آپ نے وہ ہوا سماکم المسلمین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ لفظ اسلام کے شاید معنی یا مسلم کے معنی جانتے ہوں گے۔ یہ مصدر ہے، اس کے معنی گردن رکھ دینا، یعنی سراپا تسلیم و رضا بن جانا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کا بھی لفظ ہمیں آمنو بھی وہیں دیا ہے، مومن کا لفظ بھی وہیں دیا ہے۔ وہ ایمان سے ہے یہ اسلام۔ اور حدیث شریف موجود ہے، مشکات شریف کی پہلی حدیث، مل ایمان مل احسان، جو جبریل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے۔ مسلمان جو ہیں ان کے لیے لازم کیا ہے، وہ بھی آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کہ ان پہ لازم ہے کہ وہ صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رہیں۔ مگر توڑنے والوں نے توڑا تو جو الگ ہوئے ان کو خوارج کہا گیا، شاید آپ کو معلوم ہوگا، یعنی جو نکل گئے۔ تو آج بھی مسلمانوں کی ایک ہی جماعت ہے پوری دنیا میں جو مسلمان ہے، صحیح عقیدوں پر قائم ہے۔ جو قائم نہیں ہے، جو الگ ہوئے، وہ آج بھی خوارج ہیں۔ انہوں نے کتنے نام رکھ لیے ہوں اپنے، وہ بھلے داعش کہلائیں، وہ طالبان کہلائیں، وہ القاعدہ کہلائیں، وہ جند اللہ کہلائیں، وہ بوکو حرام کہلائیں، یہ سب انہوں نے نام، یہ سب خوارج ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے وہ کتنے دعوے کریں۔ تو مسلمان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، نبی پاک اور صحابہ کے طریقے والے۔ تو اگر کوئی بنیادی عقیدوں سے الگ ہوگا، جہاں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے گا، وہاں کسی کو مسلمان کہنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات ڈاکٹر صاحب کے اس پروگرام کے حوالے سے، یہ باتیں کوئی پی ایچ ڈی نہیں بتائے گا، یہ علماء دین بتائیں گے، فقہا بتائیں گے۔ پی ایچ ڈی اچھا ہے، ایک ڈگری کا نام ہے، لیکن وہ اسلامیات اور دینیات جاننے کا نام نہیں ہے، قرآن حدیث جاننے کا نام نہیں ہے۔ وہ ایک خاص فن میں ان کی تحقیق ہوتی ہے، مہارت بھی نہیں ہوتی، صرف تحقیق ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یا مسلمان جتنے بھی ہیں، کبھی بھی ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے، نہ یہ پروگرام اس لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو سب کو بٹھاتے ہیں تو پیغام دینے کے لیے، لڑوانے کے لیے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملانے آئے ہیں، جدا کرنے نہیں آئے۔ تو جو نبی کے نام کو چومنے کو ہی غلط کہہ دے، جو نبی کی تعظیم کو ہی غلط کہہ دے، بتائیے پھر وہاں اسلام ایمان کا کیا تصور رہ جائے گا؟ تو جو میرے نبی سے، ان کے صحابہ سے، ان کی آل اولاد سے، ان کے پیاروں سے دور کرے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی کوئی اس میں اضافہ تو نہیں کرنا کسی؟ پھر آپ کہیں گے مجھ سے نہیں پوچھیں بھائی آپ بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ مسلم نام اللہ نے ہمارا رکھا، وہ ہماری ایک جنس کا، جو اسلام کی ایک جنس ہے خاص، وہ اس کا ایک نام ہے۔ باقی جتنے بھی مسلمانوں نے نام رکھے ہیں یہ ہمارے وصف نام ہے، یعنی ہمارے اوصافی نام۔ جیسے کسی نے کسی بھی وصف سے، کسی کو نبی سے محبت ہے تو اس نے اس مناسبت سے، کسی کو کسی چیز سے محبت ہے تو اس مناسبت سے، وہ نام وصفی نام ہے۔ جس طرح اللہ نے ہماری جنس کا نام انسان رکھا ہے۔ اب یہ انسان کیا کافی نہیں تھا؟ اس انسان کے بعد ہم عبد الرحمن ہیں، عامر لیاقت ہیں، خلیل ہے، اسحاق ہے، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اگر انسان کہا جاتا سارے انسان متوجہ ہوتے کہ سارے انسان عامر لیاقت ہوتے ہیں، بالکل ظاہر بات ہے، پھر ہر کوئی دیکھتا کہ بھی مجھے پکارا چونکہ میں بھی انسان ہوں۔ صحیح۔ تو اب یہ فرق کرنے کے لیے یہ جماعتوں کے ناموں کے ٹائٹل، چونکہ ہمارے کام مختلف ہو گئے، عقائد مختلف ہو گئے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے پھر ہمارے ٹائٹل مختلف ہو گئے۔ اب ٹائٹل سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا آپ اہل حدیث کہیں گے تو آپ کے تصور میں آپ کا فوراً قاری خلیل آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ آتے ہی یہی ہے، دیکھ لیں، اس کے علاوہ آتے ہی نہیں کچھ اور۔
تو اب اگر کوئی دوسرا اب نام لیں گے اب اہل سنت کا یا کوئی تو فوراً ڈاکٹر صاحب کا نام کوکب صاحب آ جاتے تھے. مفتی عابد صاحب کا نام جی آ جی. جائے تو وہ ایک پہچان بن گئی ہے, ایک تعارف بن گیا ہے. تو یعنی یہ مسالک ہوئے نا, یہ مسالک کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ جھگڑا کرنا. نہیں نہیں, جھگڑا تو ہم نہیں کر رہے. مسالک جمع مسلک کی راستے راستے کو میں کہتے کہتے ہیں. بالکل ٹھیک فرق. ایک مذہب ہے, ایک مسلک ہے, مشرب ہے, یہ نام ہے. ان کی وضاحت ہو چکی. اب 4 اہل سنت کے, ایک اہل تشیع. اور یہ فرقے نہیں ہیں, یہ مسلک ہے. یہ فرقے تو نہیں. فقہی مسئلے ہیں. یہ کوئی دیکھیں عقیدہ ہے بنیاد, اور وہ بنتا ہے قرآن حدیث سے. صحیح. جب وہاں فرق آ جائے تو بھلے فرق. کوئی نام تو وہ رکھا تو کوئی ہو, فرق نہیں. وہ اسلامی نام بھی رکھا ہو بھلے سے. ہاں تو وہ تو رکھے تھے نا, عبد الرحمن ابن ملجم اسلامی تو تھا. جی ہاں, یہ ذہن میں ڈاکٹر رہے. صاحب وہ بڑی واضح سی بات, اگر ہم احادیث طیبات کو دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں وہ ان 5 چیزوں کو تو بنیاد مانتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. اس کے بعد کچھ عقائد اور نظریات میں اختلاف ہوا, کچھ تشریحات میں اختلاف ہوا. جب وہ ہوتے گئے الگ الگ لوگ اپنے اپنے رستے پر چلتے گئے. شروع سے جو رستہ چلا آ رہا تھا, علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے بڑے واضح طریقے سے فرمایا, وہ جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رستے پر چلے تو اہل سنت و جماعت کہلائے, اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اس میں بھی سب سے بنیادی بات یہ ہے, لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ سیاست میں آئے اور یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اسلام آئے گا, شریعت آئے گی, دین تخت پر آئے گا, تو پھر چلے گی کس کی؟ سنی کی چلے گی کہ شیعہ کی چلے گی کہ اہل حدیث کی چلے گی؟ تو بھائی اسلام سنی, شیعہ, اہل حدیث, دیوبندی, سب کا اسلام تو ایک ہے. اس میں مسالک الگ الگ ہو گئے. بنی الاسلام علی 5 تو سب کا ایک ہے. نماز کے طریقے الگ الگ ہو گئے, روزہ سب نے اسی طریقے سے. اہم بات ہے, مجھے وقفہ لے وقفہ لے, تو یہ بڑی اہم آپ کے بات, اس پر تو بات ہوگی. اب مسئلہ شروع ہو گیا بھائی, ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کیونکہ بڑا اہم مسئلہ آ گیا ہے سامنے. بالکل سب کریں گے, اب تو سب کو کرنی ہے, بات ہی کرنی ہے. ہم نے تو وقفہ لینا, وقفے کے بعد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم کے بول میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے, اور کوکب صاحب نے بات کرنی چاہیے تھی, اس وقت میں نے وقفہ لے لیا. کوکب صاحب. ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, وہ اسلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا, جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں, دین مصطفیٰ کہتے ہیں, اسلام کہتے ہیں, اس کو ہر ایک نے اپنا اپنا بنا لیا ہے. اب کسی نے قرآن کے لیے کہہ دیا, قرآن کی صحت سے انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے انکار حدیث کر دیا, وہ حدیث کے منکر ہو گئے. کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیا, کچھ نے اہل بیت کو, کچھ نے ازواج مطہرات کو. تو اب یہ کہنا کہ سب کا اسلام ایک ہے, میں اس جملے پہ متفق نہیں ہوں. صحیح. جس کا اسلام قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کا اسلام مانیں گے, لیکن سب کا اسلام ایک ہے, یہ جملہ قابل گرفت. میں علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں, اس معنی میں کہ جب کوئی اپنا ایک علیحدہ ہی نظریہ اور عقیدہ بناتا ہے جو اہل اسلام کے عقیدے سے ٹکراتا ہے, جو بنی الاسلام علی 5 پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے, تو وہ الگ ہو گیا. جی میسوی صاحب. دیکھیں, مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا. درست. اور اسے مسجد میں جانے کی اجازت ہے, صحیح. اس کے ساتھ مسلمان عورت کی شادی ہو سکتی ہے, اور اسے مسلمان قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے. صحیح. اس کا ذبیحہ حلال ہے. اور اس کے آگے جب مسالک کی بات آتی ہے تو یہ در حقیقت قرآن و سنت کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. صحیح.
اور انٹرپریٹیشن ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آج کتنی تفاسیر ہیں، 2000 سے زیادہ مختلف زبانوں میں تفاسیر موجود ہیں. تو جب انٹرپریٹیشن کرنے جاتے ہیں لوگ تو مختلف چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، اس وجہ سے وہ چیز اس کو سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. اب آیا واقعاً وہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں؟ جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ حمد ہر نماز میں لازمی جز ہے، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صرف اتنا نہیں کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، نہ وہ کہ جن پہ تو غضبناک ہوا ہے، نہ وہ جو گمراہ ہوئے. اب جب آپ کی تشریح ان تین چیزوں کے ملاک پر اترے گی، آپ آگے بڑھیں گے. اسلام بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور فقہ بھی ہے، اور مسلک بھی ہے. آپ سے ایک سوال. جی آپ نے ابھی کہا جو کلمہ پڑھے گا اس کا نکاح بھی، اس کو مسجد میں جانے کی اجازت بھی. کلمہ پڑھنے کے بعد ختم نبوت کا انکار کر دیا تو کلمے میں ختم نبوت کا جز، کلمے میں جب ہم پڑھتے ہیں کلمہ پڑھا اس نے، کلمے میں ختم کلمہ نبوت جز پڑھا ہے. اس نے، لیکن ختم نبوت کا انکار کر ختم دیا. نبوت دین کا جز ہے. دیکھیں اگر یہی بات بتانا چاہتا ہوں، یہی اگر ایسی بات ہوگی نا جو حج کر کے آیا وہ پاک صاف ہو گیا، لیکن آج سے اپنی ماں کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. نہیں، ختم نبوت دین کا جز ہے. وہ تو میں ایسے بتا رہا ہوں. یہی کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس پر اس نے اس کی پابندی اسی طرح نہیں کی، اگر کی تو مسلمان رہا، نہیں کی تو باہر ہو. قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب پھر اسحاق عالم. یہ بات خیر درست ہے کہ دین ہمارا صرف قرآن و سنت کا نام ہے. چلے یہاں کاش کہ اس بات کو جس طرح کہا جا رہا ہے کاش کہ اسی طرح مانا بھی جاتا. مانا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے. صحیح. دوسرا میسوی صاحب نے جو بات کہی وہ بھی 100% درست کہی کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے کا مطلب یہ ہے وہ کلمے کے تقاضے پورے کرتا ہے، صرف ریڈنگ نہیں کرتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے. وہ اگر قادیانی اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، کلمہ جو کئی فلموں میں انڈین اداکاروں نے بھی پڑھا. جی ہاں پڑھا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہوا. فلم میں امیتابھ نے 3 مرتبہ پڑھا. جیسا وہ کسی نے کہا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں پورا تو جب لا الہ الا اللہ کے اس نے تقاضے ہی پورے نہیں کیے ہیں، ختم نبوت لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، بنیاد ہے، بنیاد ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیے جتنے بھی دنیا میں انبیاء ہیں سب کے لیے اتنا جملہ ہمارا ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ میں تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین کا سچا پیغمبر مانتا ہوں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ ناکافی ہے. آپ کے لیے یہ تو کہے گا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یقین رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں. لیکن آپ ایک دوسری بات وہ والی اس پر آئے نا. اس سے پہلے جو مسلم لفظ مسلمین کا پوچھا کہ ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، محترم مکالوی صاحب نے تھوڑے تھوڑے جسے کہتے ہیں نا چٹکیاں لینا. نہیں چٹکیاں نہیں، دیکھیے پریشر پوائنٹس پہ وہ کرتے ہیں. میں نہیں اس کی چبھن کی تکلیف میں محسوس کر پریشر پوائنٹ پہ لگتی چبھن، لیکن میں باری کا انتظار کر رہا تھا. باری آ گئی. جی میں باری کی باری. جی اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہم ان کو کیسے مسلمان مان لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور ان کو ہم کیسے مسلمان. الفاظ منوان یاد ہے؟ جی منوان یاد، آپ دوہرا دیجیے. میں نے یہ کہا کہ اس کا کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے. چلو جی اس کا کیسا ایمان اور کیسا اسلام ہے. نبی کی تعظیم سے روکے. چلو نہ اب تعظیم کا لفظ اور کیا لفظ ہے؟ تعظیم کا لفظ نہیں، جو لفظ آپ نے کہا میں پچھلے سال کی طرح اب نہیں مکرنے دوں گا. میں مجھے وہ زخم آج تک یاد ہے جناب، آج تک یاد ہے، آج نہیں مکرنے دوں گا میں. نہیں مکرنے بھلے مجمع تائید کرے یا نہ کرے. دیکھیے انہوں نے کہا جو آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کے نام، میں آپ کی بات سنتا رہا، آپ بھی میری بات، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نبی کے نام جارحانہ رویہ ہو جاتا ہے. نبی کے نام کو چومنے کو کوئی بھی مسلمان برا نہیں سمجھتا. آپ اس کاغذ پر محمد لکھیں، میں لائیو سب کے سامنے اس محمد نام کو چوموں گا. ایک منٹ ایک بات سنیں، پہلے میری پہلے بات سنیں. ہمیں جو برا لگتا ہے نام لینے والے نے نبی کریم کا نام لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بدبخت ہے وہ شخص، ویل ہے اس شخص کے لیے جس نے میرا نام سنا اور اس پر درود پاک نہیں پڑھا، وہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور ویل ہے اس کے لیے. اب وہ جو برا مان رہے ہیں ہم
अपने अंगूठे ये तो करके दिखा दे मोहब्बत सुभान ये अल्लाह, देख लो जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, ये मैं प्यार से चूम वाह रहा वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हूं। ये बात नहीं है, सुभान अल्लाह। बात ये देखिए है आप कैसा आपने देखिए, जबरदस्त काम किया मेरा नाखून, जी। मेरा नाखून हुजूर के नाम पर मोहब्बत, मेरे नाखून को मैं खुद अपने होठों से अपना नाखून चूमकर अपनी आंखों पे रखूं, हुजूर की मोहब्बत जाहिर हो रही वाह, है। सुभान ये कैसे अल्लाह, हो? ये भी अच्छी है। डॉक्टर साहब देखिए, एक छोटा बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, जी ये मसला भी मैंने, आपने नाम लिखा रसूल पाक का, मैंने चूमा, बिल्कुल सही। इससे जाहिर हुआ मेरे दिल में इस नाम की मोहब्बत है। ठीक, अब अगर यहाँ बच्चा आया, जी। मैंने बच्चे को उठा के बच्चे का भी माथा चूम लिया, जी। इससे क्या साबित होगा? मुझे बच्चे से प्यार है या बच्चे की अम्मा से प्यार है? नहीं ऐसे क्या जाहिर होगा? आप माफ कीजिएगा, आप जिस यही तरफ जाहिर जा होगा रहे ना। हैं, एक नहीं, बच्चा और बच्चे की माँ का यहाँ क्या ताल्लुक आ गया? ताल्लुक हो गया ना। आप इस्तेलाम कि- करते हैं, कि मेरे- आप हजर अस्वद की तरफ हाथ करके हम हथेली मुंह से ख्याल ऐसा कहते जाए हैं। पूरे बच्चे की हम माँ मुंह से से प्यार। कहते हैं अल्लाह अकबर, जी, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह अकबर कहो और हाथ का इशारा करो। अगर हाथ लगा सकते हो, चूम सकते हो, अच्छी बात है, हाथ लगा सकते हो, अच्छी बात है, वरना दूर से। हम अल्लाह के रसूल की तालीम पर वो पाबंद भी हैं। मकासिद हम अल-मकासिदुल तालीम पर हसना पाबंद में हैं। मौजूद अब है ये यहाँ बात। मेरा हुजूर अंगूठा- ने फरमाया मेरे मेरा प्यार की अंगूठा तरह जो करेगा, मेरा अंगूठा, मेरा होंठ हज़रत और अबू मेरी बकर, आंखें मोहब्बत मदीने वाले की एक है। सुन तूने माफ कीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत ये अच्छी बात इजाज़त नहीं की। किया। आज आपने इतना जबरदस्त काम किया, आपको पता है आपने क्या किया? जी ये हमारी कोई अपनी ईजाद नहीं है। ये सुन, और मैंने जो उस बंदे के सवाल में कहा था कि नबी की मोहब्बत, नबी की ताज़ीम के लिए जो रोके या उस पर एतराज़ उनके ईमान करे, पर- उसका क्या ये ईमान बात है? तो बिल्कुल। आप ये सोचें। अच्छा, नहीं, चले, और अब ये कहा है ना, हज़रत अब ये कहा है ना, हज़रत मैं कह रहा अबू हूँ, बकर डॉक्टर साहब, आप सिद्दीक़ रिकॉर्डिंग रज़ी चलवा अल्लाह दें। ताला अच्छा चलो अब ये कहा है ना, रिकॉर्डिंग चलवा अच्छा चलो अब ये कहा, आप बताए ना। बहुत सारे लोग अच्छा इस पर बदलने क्या के है? आदी होते अच्छा हैं, इस पर लेकिन तो हमें बताइए। ये आदत नहीं अच्छा है। इस वाले जुमले पर बता दे, अब ये कहा है इसने, ये तो सही और ये अंगूठे जुमला चूमना ये भी मोहब्बत की अलामत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अंगूठे मन चूमकर घड़त बात। अपने आंखों पे लगाए। माफ कीजिएगा, जो आप मानेंगे वो हदीस नहीं होगी कि सिर्फ आप माने तो हदीस होगी। वरना मन जिसको गलत हो पूरी गई। उम्मत मानती है वो हदीस जो होगी। आप कहें वो भी हदीस नहीं आप होगी। ना माने, जिसको आप मुहद्दिसीन ना माने माने, कि ये सही हदीस है, आप ना माने, उम्मत आप मानती बताएं है। किस मुहद्दिस ने अच्छा कहा एक कि हदीस के रिवायत बारे है? में मुझे तो आप लोग बता दें, ये बड़ी जो हम लोग कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों जाना पड़े, हदीस है। तो चीन जाओ ना, अंगूठे बोल में चूमने का अगर क्या है, अंगूठे चूमने का अगर उसमें है इन काना सहीहन, अगर है तो उससे मुराद ये है कि इतनी लंबी मुसाफत भी करनी पड़े तो इल्म हासिल करने के लिए करो। वो तो इस कह रहे पर तुम बोल में क्यों बैठो, चीन जाओ।